صدیوں پرانی بات ہے۔ زمین کے ایک کونے میں ایک ایسا گاؤں تھا جسے لوگ خاموش وادی کہتے تھے۔ یہ وادی اتنی پرسرار تھی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے اڑتے ہوئے اپنی آواز بند کر لیتے۔ گاؤں کے بیچ میں ایک دریا بہتا تھا، لیکن اس کا پانی عام دریا کے پانی جیسا نہ تھا۔ اس دریا کا پانی ہلکی نیلی روشنی میں جگمگاتا اور رات کے اندھیرے میں ایسے چمکتا جیسے اس کے اندر ہزاروں ننھے ستارے تیر رہے ہوں۔ لوگ اسے آنسوؤں کا دریا کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ دریا ان سب آنسوؤں سے بنا ہے جو اپنے دل کی سب سے گہری خواہش پوری نہ کر سکے۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیتا وہ اپنے دل کی کوئی ایک ایسی سچائی جان لیتا جسے وہ زندگی بھر چھپا رہا ہو۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام نایاب تھا۔ اس کی آنکھوں میں کائنات جیسے خواب چھپے تھے۔ گاؤں والے اسے عجیب سمجھتے کیونکہ وہ اکثر رات کے وقت دریا کے کنارے جا کر ستاروں سے باتیں کرتی۔ نایاب کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نایاب کے بچپن میں پرسرار طور پر غائب ہو گئی تھی اور گاؤں والے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں بتاتے بلکہ چپ رہتے۔ ایک مکمل چاندنی رات کو نایاب نے فیصلہ کیا کہ وہ دریا سے پانی پیے گی اور سچ جاننے کی ہمت کرے گی۔ جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچی، دریا کی لہریں سرگوشی کرنے لگیں۔ ہر سچائی روشنی کی نہیں ہوتی، کچھ حقیقتیں اندھیروں سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کیا تم پھر بھی پانی پینا چاہتی ہو؟ نایاب نے ہلکی سی کپکپاہٹ کے باوجود ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا اور جیسے ہی پہلی بوند ہونٹوں سے لگی، پورا آسمان گھومنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے دھند کی ایک دیوار بنی اور دھند سے ایک عورت کا عکس ابھرا۔ لمبے بال، آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی۔ وہ اس کی ماں تھی۔ ماں کی آواز گونجی، میں تمہیں اس گاؤں کی لعنت سے بچانے گئی تھی۔ یہ دریا صرف پانی نہیں، یہ گاؤں کے ہر انسان کے ادھورے خوابوں کا بوجھ ہے۔ میں جانتی تھی تم اس بوجھ سے آزاد رہو، مگر تم نے خود حقیقت کی پیاس کو چنا۔ اب تم وہ راز جاننے کے لیے تیار ہو جاؤ جسے یہ گاؤں صدیوں سے چھپا رہا ہے۔ دھند کے پیچھے مناظر بدلنے لگے۔ نایاب نے دیکھا کہ اس گاؤں کے بزرگ ہر سال دریا کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی سب سے قیمتی یاد قربان کرتے ہیں۔ کوئی اپنی خوشی دیکھتا، کوئی اپنا پہلا پیار اور کوئی اپنی ہنسی۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگ مسکراتے کم اور خاموش زیادہ رہتے تھے۔ ان کی خوشیاں دریا کی روشنی میں قید تھیں تاکہ وہ گاؤں ہمیشہ سرسبز اور محفوظ رکھ سکیں۔ دریا کی آواز پھر سنائی دی، اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر کے گاؤں کو بچاؤ، یا گاؤں کو آزاد کر کے دریا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ نایاب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے پہلے سے بھی زیادہ قریب لگ رہے تھے۔ اس کے دل میں ہلچل تھی۔ اگر وہ قربانی دیتی تو گاؤں زندہ رہتا، مگر اس کا دل ہمیشہ خالی رہتا۔ اگر وہ دریا کو ختم کرتی تو گاؤں کے لوگ اپنی خوشیاں واپس پا لیتے، مگر زمین خشک ہو جاتی۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز چنی، اپنا خواب دیکھنے والا دل۔ اس نے دریا کو کہا، میرا خواب لے لو، مگر لوگ گاؤں والوں کی خوشیاں واپس کر دو۔ اچانک روشنی کا ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ دریا کا نیلا رنگ مدھم پڑنے لگا۔ نایاب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دریا غائب تھا۔
صرف ایک نرم سی نمی زمین پر باقی تھی۔ گاؤں کے لوگ جاگ اٹھے اور کئی برسوں بعد پہلی بار زور زور سے ہنسنے لگے۔ نایاب کا دل اب خواب نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ کبھی کبھی سب سے بڑی قربانی اپنے خوابوں کو چھوڑ کر دوسروں کے دلوں میں خواب جگانا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، کبھی کبھی دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنا خواب چھوڑنا سب سے بڑا کارنامہ بن جاتا ہے۔ سچی قربانی انسان کو کھو کر بھی امر کر دیتی ہے۔ امید ہے آپ اس کہانی سے کچھ سیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔